ہم بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، راستے گرد کی مانند اڑے چلے جاتے ہیں۔ میں محمد ندیم عمر انصاری آپ حضرات کو ایک گمنام گلی کے اندر محبت خان کی قبر دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ محبت خان ہے کہ جس نے پورے برصغیر کی بھاگ دوڑ کو سنبھالا، اور کبھی پورا دن گھوڑے کی پشت پر بیٹھا اس قوم کی خدمت کرتا رہا، اور کبھی جنگلوں کے اندر سانپوں اور بچھوؤں کے اندر نڈر ہو کے لیٹ گیا۔ اب یہ اس بیچارے کی قبر کے ساتھ کیا حال کیا ہوا ہے کہ اس کی قبر کے پاس یہ 2 محراب بنے ہوئے تھے۔ آثار قدیمہ والوں نے ٹھیکہ دے کے اس دوسرے کو تعمیر کروایا، اور یہ 800 سال چلنے والی عمارت 8 ماہ نہ چل سکی۔ پہلی بارش نے اسے ڈھیر کر دیا، محلے والوں نے اس کا ملبہ اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور یہ پہلی صورت میں واپس آ گیا۔ تو ہندوستان کی ایک فلم میں نے دیکھی تھی، بادل۔ اس کے اندر DIG کہتا ہے کہ اتنے پیسے کے لیے تو میں اپنے باپ کو بھی مار سکتا ہوں۔ تو یہ ارد گرد کی جتنی زمین ہے یہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں پہنچ چکی ہے، اور یہ آہستہ اسے بیچ کر کھا گئے۔ اور یہ آپ حضرات کو ایک زندہ ثبوت دکھانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آدھی دیوار جنگلے سے باہر کر دی ہے تاکہ آہستہ یہ بھی منہدم ہو جائے، اور آدھی دیوار یہ جنگلے کے اندر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ حضرات بخوبی دیکھ لیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی قبریں بیچ کے کھانے کے عادی ہیں۔ صرف پیسہ آنا چاہیے، پیسہ کدھر سے آنا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں۔ یہ دوبارہ دیکھیں، آثار قدیمہ والوں نے ٹھیکہ دے کے یہ عمارت تعمیر کروائی ہے، اور اس کا ایک چشمدید گواہ میں آگے آپ حضرات کو دکھا رہا ہوں کہ وہ بتا رہا ہے کہ ناقص مٹیریل استعمال کیا، اور ناقص مٹیریل استعمال کر کے یہ سارا کچھ وقتی طور پہ بنا گئے، اور یہ پیسے کھا گئے۔ اور وہ خود بھی ہنس رہا تھا اور مجھے بھی ہنسا رہا تھا کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے نا خراب کر دیا، لیکن وقتی طور پہ یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 10 سال بھی چل سکے گی۔ تو یہ سارا نظام آپ حضرات ملاحظہ کیجئے۔ اور پھر اسی طرح یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکفن ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ یہ ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، صرف اور صرف اس قوم کے لیے، جس قوم کے لیے اس نے یہ ساری قربانی دی اور یہ سارا کچھ کیا، اسی قوم نے اس کی قبر کو بیچ کے کھانے کی کوشش کی۔ بہت بڑا یہاں پہ پلاٹ تھا، اور وہ سب کے اوپر کروڑوں کی جائیداد تھی، وہ ساری کی ساری لوگ ہڑپ کر کے اور اپنے اپنے مکانات بنا لیے۔ اور اسی دوران میں ایک اور بات کہ مسجد والے بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی یہاں پہ ہاتھیوں کے باندھنے کے لیے 2 کمرے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، وہ بھی توڑ کے منہدم کر کے اس کے اوپر مسجد بنا دی۔ تو یہ محبت خان کی قبر بے یاروں مددگار، دھوپ اور بارش اس کے اوپر آتے ہیں، اور یہ دھوپ کے اندر اور پھر بارش کے اندر، اور یہ سارے ایک چبوترے کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہاں پر اگر حکومت وقت تھوڑی سی تکلیف کرے، اور جیسے قطب الدین ایبک کی قبر کے اوپر نیا مزار بنایا اور اس کی قبر کو بادشاہوں کی قبر کی طرح بنا دیا گیا، اگر اسے بھی اسی طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جائے، 2-4 ملازم 10 نکال دیے جائیں، ان کی تنخواہوں کو پورا کر کے یہاں پہ اوپر مزار بنا دیا جائے، اور ایک آدھا دربان یہاں پہ کھڑا کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی وہ عزت بحال ہو جائے گی جو عزت اس کے وقت میں تھی۔ اور جو اس نے بچھوؤں کے اندر اپنی زندگی گزاری، اور کبھی گھوڑے کی پشت کے اوپر، اور کبھی اس سانپوں اور بچھوؤں کے اندر جنگلوں کے اندر لیٹ گیا، اور کبھی اس طرف بغاوت کچلنے کے لیے جا رہا ہے، اور کبھی اس طرف بغاوت کچلنے کے لیے جا رہا ہے، اور کبھی بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہہ رہا ہے جہاں بنا اگر حکم ہو تو اس غدار وطن کا سر تن سے جدا کر دوں۔ یہ سارا کچھ اس نے کیا۔ تو میرے محترم، اب میں آپ حضرات کو یہ چشمدید گواہ دکھا رہا ہوں، یہ خود بھی ہنس رہا ہے اور مجھے بھی ہنسا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا ناقص مٹیریل استعمال کیا، لیکن یہ سچا عاشق ہے محبت خان کا۔ اور اس نے مجھے بہت ساری تاریخ بتائی کہ وہ پیچھے جو مسجد ہے، مسجد کے بارے میں بھی انہوں نے ہی بتایا مجھے، اور یہ سارا کا سارا نظام کہ سچے عاشق ہیں اور محبت خان کی پوری ہسٹری کو جانتے ہیں کہ اسی کے نام پہ پشاور میں مسجد بنی ہوئی ہے، اور اسی کے نام پہ 1-2 شہر بھی بنے ہوئے ہیں۔ شہروں کے نام اب مجھے یاد نہیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارا بڑے ہنس بھی رہا، اور یہ بتا رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا
یہ سارا کچھ مٹیریل ناقص استعمال ہوا ہے۔ تو اب اگر صحیح مٹیریل استعمال کر کے اس کی قبر کے اوپر ایک مزار کی شکل دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ جیسے لوگ اس کی قبر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، شاید تھوڑا سا جو ہے نا سنجیدگی کے ساتھ آئیں، اور یہاں پہ اگر پارک بن جائے اور اس کی کمائی اسی کے اوپر لگاتے جائیں، ٹکٹ وغیرہ کا انتظام ہو جائے اور اس کی کمائی اسی کے اوپر لگاتے جائیں، تو شاید یہ بہت بڑا باغ پھر دوبارہ بن جائے گا، اور جائیداد وغیرہ خریدتے جائیں، اور وہ ہاتھیوں کے کمرے جو مسجد والوں نے منہدم کیے ہیں وہ بھی دوبارہ واپس لیے جائیں، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ بنائی جائیں۔ اب پہلے آپ حضرات کو سیر کروائی تھی، اب یہ سارا کچھ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر مسجد والوں نے یہ سارا کچھ کیا تو وہاں نماز کوئی نہیں ہوتی۔ برائے کرم اس جائیداد کو واپس دیں، اور یہ ساری کی ساری جائیدادوں کو جہاں جہاں بھی ہمارا ورثہ بکھرا ہوا ہے اس ورثے کو اکٹھا کریں، اور ورثے کو اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کریں کہ سمجھدار لوگوں کی خدمات لی جائیں۔ تو اللہ کرے یہ میری بات آپ حضرات کے دل میں اتر جائے۔ بات تو میری کراہت ہے، اور لیکن خیر صحیح، اس لیے وہابت خان جیسے پتہ نہیں کتنے جرنیلوں کے نام اس ہستی سے مٹ گئے، اور انہوں نے کتنی خدمت کی، اور آج ان لوگ انہیں یاد بھی رکھنا گوارا تو بڑی دور کی بات، یاد رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، قبریں سنبھالنا یا دوسری تیسری باتیں سنبھالنا تو بڑی بات ہے، لیکن یہ ان کے نام آج تک یاد نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو براہ کرم آپ حضرات ان کی قربانیوں کو بچائیں۔